میرے عزیز، لوگوں کو دیا جائے، اور دیکھنا، یاد رکھنا، اگر رمضان میں بھی کوئی کریانے والے کے پاس کھڑا ہو کے کہہ رہا ہونا کہ یار بس 2 دن اور نکالو، میں تمہارا قرض چکاتا ہوں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی افطاریاں اور سیاسی افطاریاں تھوڑی بند کر لینی چاہیے۔ پھر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ رمضان شریف میں بھی لوگ گزارشات پیش کر رہے ہیں۔ خدا کے بندو، اس تفریق سے ہم کب نکلیں گے کہ بس ہمیں لوگوں کو خیرات ہی دینی ہے؟ آپ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں، آپ تعلیم کو عام کریں، روزگار کو عام کریں، اور آپ لوگوں کی ضروریات کی کفالت کریں۔ ایک شخص صرف دے اور ایک آدمی کو دے، لیکن اس کی ضروریات کا خیال کریں۔ اس طرح کا رویہ کہ مجھے 100 جگہ پہ دینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک شخص کو زکوٰۃ لگتی تھی، اتنے لوگوں نے زکوٰۃ دی، اس نے کاروبار کیا کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ لیکن وہ ہم تو لوگوں کو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، یہ کام چلتا ہی رہنا چاہیے۔ تو آپ اپنی طبیعت میں رمضان میں سخاوت کا مزاج پیدا کریں اور اپنے ارد گرد ڈھونڈیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کو کچھ دینے لگے تو زمین پہ رکھ کے چلے گئے، اور پھر آواز دی، وہ میں نے کچھ آپ کے لیے تحفہ رکھا ہے فلاں جگہ، اٹھا لیجیے گا۔ تو کسی نے کہا حضور آپ نے نیچے رکھا ہے، دے دیتے۔ فرمانے لگے لیتے وقت وہ آنکھیں بھی نیچی کرتا، اس کی زبان پر شکریہ کے الفاظ بھی لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں، اور وہ مجھے محسن جان کر اپنے مزاج میں تھوڑا کمزوری بھی محسوس کرتا، تو میں جلدی سے اس لیے آ گیا ہوں کہ کہیں اس کو نظریں نہ چکانی پڑے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کراؤ تو پھر خود اس شادی میں نہ جانا، اس لیے کہ وہ تو پھر بیچارہ تمہارے آگے پیچھے پھرتا رہے گا، نظریں جھکائے پھرے گا، تم نے تعاون کر دیا، اب گھر رہو۔ چوتھا کام جو ہم نے رمضان میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ دعائیں مانگنے کا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگر رسول رحمت دعا مانگے نا تو اللہ حضرت عمر جیسے لوگوں کو دین میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ دعا کی طاقت کا ہی نہیں پتا۔ دعا تو ہتھیار ہے مومن کا، دعا سے انقلاب آ جاتا ہے، کایا پلٹ جاتی ہے۔ دعا کرو کوئی دعا دینے والا ملے، دعا کرو کوئی پچھلے سحر اٹھ کر دعا دے، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ کرے کوئی دعاؤں میں یاد رکھے، دعائیں مانگے اور دوسروں کے لیے زیادہ مانگے۔ آپ نے زیادہ غور کیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ دوسروں کے لیے مانگے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ دوسروں کے لیے مانگیں۔ حدیث میں فرمایا جو دعا تم کسی کے لیے مانگتے ہو اللہ پہلے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ آپ مانگیں گے تو وہ تو کرم ہوگا، اپنے لیے بھی مانگیں پر دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ دل بڑا زخمی ہے، طبیعت بڑی بے چین ہو جاتی ہے جب فلسطین کے لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہیں۔ ہم نہ خبروں میں تھوڑے دن رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا مزاج ہے جو خبر چل گئی اس کے پیچھے ہو لیے۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سیٹ ہو گئے، کاروبار چل گئے، لیکن خبریں ختم ہو گئی ہیں نا تو ہم بھی چپ کر گئے۔ فلسطین کی چند دن خبریں ذرا زیادہ تھیں تو ہم بھی ذرا زیادہ بات کر رہے تھے، اب وہ خبریں ختم ہو گئی، جنگ تو ختم نہیں ہوئی، تکلیف تو ختم نہیں ہوئی۔ خدا کے بندوں جو زخم لگے تھے وہ تو نہیں بھرے، آنسو تو اپنی جگہ پہ ہیں، درد تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم خاموش ہیں۔ ہمارے وہی سٹیٹس ہے، وہی آنا جانا، وہی پھرتیاں ہیں، وہی کھانا پینا ہے، ہمیں کسی سے کیا لگے اللہ ماشاء۔ اپنے مسلمان بھائیوں کا درد سمجھو، اپنی تجوریاں بھرتے جانا اور کسی کا خیال ہی نہ کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ دل سخت ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا تو حضور دل سخت ہو گیا، فرمایا کوئی یتیم ملے نا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے گا۔
ان پر دیکھیں۔ میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ پانچواں کام جو رمضان شریف میں ہم نے کرنا ہے وہ ہے محاسبہ۔ ہمیں سوچنے کا وقت ملے گا، ہم روزے سے ہوں گے، بیٹھنے کا موقع۔ ہمارے صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں۔ اب تو خیر ہم جو صوفیہ کی جماعت ہیں ہمیں بھی طرز کا نہیں پتا کہ صوفیہ کا اصل طریقہ کیا ہے۔ نہ ہمارے ہاں وظائف پڑھنے کا وہ رواج ہے، نہ اکیلے میں بیٹھ کے کچھ دیر مراقبے کی وہ کیفیات ہیں، نہ دعا اور مناجات اور وہ اکیلے کی عبادتیں تنہائی کی، دوسروں سے کٹ کے اللہ کو یاد کرنا، تھوڑی دیر کے لیے کرنا لیکن تنہائی میں۔ ہمارے ہاں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ چونکہ زیادہ تر اجتماعی ہوتی ہے تو اجتماعی چیزیں زیادہ تر فیس بک پہ ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ ذوق نہیں رہتا۔ آپ رمضانوں میں تھوڑا اکیلے بیٹھیں، تھوڑا تنہائی میں وقت گزاریں۔ غار حرا میں تنہا بیٹھنا بھی تو نبی کریم کا طریقہ ہے۔ غار ثور میں 3 دن سب سے کٹ کے اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے خلوت کرنا، اکیلے میں بیٹھنا، تھوڑی دیر اپنے آپ سے گفتگو کرنا۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ زمانہ بیت گیا، ہم نے اپنے آپ سے بات ہی نہیں کی۔ اپنے آپ کو بھی تو کٹہرے میں لانا ہے نا، اپنے آپ سے بھی تو کئی سوال پوچھنے والے ہیں نا، اپنے آپ سے بھی تو بات کرنی ہے نا کہ میاں تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں اور تیری محنت کتنی ہے، حساب دے۔ اللہ کے انعام کتنے ہیں اور جواب میں تیرا شکر کتنا ہے، حساب دے۔ اللہ کے ایک بندے تھے، ان پر نیک تھے، عبادت گزار تھے، انعام برسنے لگے تو ایک دن رو پڑے اور تڑپ کے کہنے لگے اے اللہ ان پر انعام بہت ہونے لگے ہیں، میری قدر بہت ہونے لگی ہے، میرے آنے پر گویا نعرے بہت لگنے لگے، لوگ مجھے بہت جاننے لگے ہیں، مجھ پر کرم کرنا، کہیں میری ساری نیکیوں کا مجھے دنیا میں اجر نہ دے دینا۔ ایسا نہ ہو صبح قیامت میرا نامہ اعمال خالی رہ جائے، کرم نوازی فرما، کچھ وہاں کے لیے بھی مجھے عطا کرنا۔ میرے عزیز، رمضان آپ کو موقع دے گا کچھ تنہائی میں بیٹھے، اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں۔ سحری کے لیے جب اٹھے نا تو 20 منٹ پہلے اٹھیں، پھر وضو بنائیں، پھر تہجد کی نماز پڑھیں۔ بڑی پسند ہے رسول پاک کو تہجد کی نماز، حضور بڑے ذوق سے اٹھتے ہیں۔ آپ اکیلے ہوں اپنے گھر میں پڑھیں، اس عبادت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں، اپنے لیے امت کے لیے کشکول طلب دراز کریں، لیکن اپنا محاسبہ کریں۔ ساری زندگی دوسروں کا حساب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام انہیں ایک بہت نیک آدمی سے کہا، بہت نیک آدمی سے، کہ آپ بتائیے بستی میں سب سے گناہگار کون ہے؟ تو اس نیک آدمی نے اپنے گلے میں رسی ڈالی، حضرت کلیم کے ہاتھ میں تھما کے عرض کرنے لگے حضور کچھ لوگوں کا مجھے خیال تھا کہ شاید ان میں کچھ غلطیاں ہوں، پر ان کی غلطیوں کا مجھے صرف شک تھا، اپنی غلطیوں کا تو مجھے یقین ہے نا، تو مجھے طے ہے نا میں نے کی ہے، تو میں ہوں سب سے بڑا گناہگار۔ تو آپ فرمانے لگے پتہ تمہیں درجہ کیوں ملا؟ یہ تمہاری جو عاجزی ہے اسی نے تمہیں درجات عطا کی۔ اپنے آپ سے تو مدتوں ہو گئے ہم نے اپنے آپ سے کبھی بات ہی نہیں کی، ہم تو دوسروں کی تربیت اور اصلاح کر رہے ہیں، اپنے آپ سے تو کبھی گفتگو ہی نہیں کی۔ کچھ وقت اپنے آپ کو دیں، اپنے ساتھ کلام کریں۔ بزرگوں کے طریقے تھے کہ وہ کچھ لمحے رات کو تنہائی کرتے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے، وقت بتاتے۔ ہم سارے اب مجالس کے، محافل کے، آنے جانے کے، اٹھنے بیٹھنے کے قائل ہیں، اکیلے آئے ہیں دنیا میں، جب جانا ہے تو پھر اکیلے جانا ہے۔ قبر سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک تنہا رہنا ہے، تو تھوڑی سی تنہائی تھوڑی دیر کے لیے کرنا شروع کریں نا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ 5 باتیں آپ کی خدمت میں نے رمضان کے تعلق سے عرض کی ہیں۔ ایک گزارش میری آپ سے اور ہے بات ختم کرتے ہوئے، یقیناً آپ توجہ کریں گے۔ اپنی زندگی سے تنقید بہت زیادہ نکال دیں،
ہماری نہ کچھ آنکھیں زیادہ کھل گئی ہیں جو زیادہ ہی تنقید، اللہ کے بندے ہیں ہم سارے، اس قدر زیادہ میں تنقید سننے لگا ہوں۔ اصلاح کرنا، میں ابھی حرم شریف گیا تھا، میں نے واپس آ کے بھی دوستوں سے کہا، وہاں بھی کچھ دوست کہتے ہیں وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، تو میں نے کہا یار تیرا کیا خیال ہے، جو بڑے نکمے تھے وہ بلا لیے گئے، یہاں تو جو بڑے مقبول ہوتے ہیں ان کو حاضری کے موقع ملتے ہیں۔ ہر جگہ غلطیاں ہی ڈھونڈتے ہو، صرف گفتگو کے موضوعات ہی تلاش کرتے ہو، اللہ کے بندوں کی خوبیاں بھی تو دیکھو۔ کم از کم ایک ماہ ایسا ضرور گزارے جس میں صرف خیر تلاش کریں، اچھائیاں تلاش کریں، تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کریں لوگوں کی جو اعمال کی غلطیاں ہیں۔ عقیدہ تو چلو ایک بنیادی چیز ہے، تو میں عرض کروں گا تنقید والی زندگی اور ہر وقت کمزوریاں ڈسکس کرنا، ہر وقت آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی طبیعت کے مطابق اگر کبھی کھانا نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کبھی اس میں سے نقص، تو جو رمضان میں بھی جھگڑے ہی کرے اور نقص ہی بیان کرے اور ہر جگہ کے بیان کرے تو اس نے فلسفہ کیا سمجھا؟ تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ اس پر توجہ کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے، اللہ ایک ایک پہ اپنا فضل فرمائے اور اہتمام کرنے والے حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔